تشریف فرما ہے۔ آپ سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہاں آ جائے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مجمع بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا ہے لیکن آپ لوگ کھڑے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ان کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فیصل رشیدی صاحب شعر پڑھ رہے تھے، ماں کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، دل میں نفرت اور لب پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ اب میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس بزم کے آخری خطیب جو تعریف کے محتاج نہیں ہے، عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کو بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی حقانی بیان سے ہم تمام سامعین کو نوازے۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال ہے کہ کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن وہی صبح چاہتے ہیں، وہی شام چاہتے ہیں۔ اپنے ہی نظر پر اعتماد نہیں لیکن تیرے حسن کے مناظر سر عام چاہتے ہیں۔ مائک پر جناب مفتی سعد النجیب صاحب۔ اچھا اس کی دیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانازن، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانازن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. جا کے بہلاؤں الہی دل کہاں، اب تو وحشت میری فطرت ہو گئی. بہت اچھا جلسہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، بہت اچھے ماحول میں آپ لوگوں نے سنا اور سننے کا حق ادا کر دیا. قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں سب کے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. خدا سے کم بیوی سے زیادہ ڈریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے. خیر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں. دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. جلسہ نکالنا ہے، ساحل تک پہنچانا ہے. آپ تھک گئے ہیں، تھک ہار کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جلدی سے آپ کو بیداری کے ماحول میں دعا تک پہنچا دینا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. دھیان سے سنیے گا، بالکل جلدی نکال رہا ہوں، وقت نہیں ہے چونکہ بارسوئی کے علاقے میں جلسہ 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے.
12 بجے سے اوپر جلسہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جلسے کا جنازہ ہو جائے گا، نکل جائے گا، کباڑہ ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی سے بہت رفتار کے ساتھ آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ جب تک دعا نہ ہو جائے نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ فجر کے بعد بھی نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں، فجر کے بعد جلسہ نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں کسی کو مال ملے یا نہ ملے، 4 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ولی کون ہے، عالم کون ہے، مکار کون ہے؟ مکار کون ہے، عالم کون ہے، ولی کون ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، بے وقوف کون ہے، عقل مند کون ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال تھا، پہلا سوال، اگر آپ کو مال نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 چیزیں اگر آپ کو مل گئیں آپ سب سے بڑے مالدار ہیں۔ آپ کی زبان سچی ہے، آپ سچ بولتے ہیں، سب سے بڑے آدمی۔ آپ کسی کی امانت لیتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، آپ سب سے مالدار آدمی۔ اور آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ بد اخلاق آدمی نہیں ہیں، آپ سب سے قیمتی آدمی ہیں۔ اور آپ حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کا اندر زیادہ اچھا ہے، باہر زیادہ اچھا نہیں ہے، باہر زیادہ اچھا نہیں ہے، اندر زیادہ اچھا ہے، یہ اللہ کا ولی۔ جس کا باہر بھی برابر اندر بھی برابر، یہ عالم ہے۔ اور جس کا باہر تو اچھا ہے اندر اچھا نہیں ہے، یہ مکار ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ نیچے سے مکامہ گھاٹ۔ آخری سوال تھا، عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جسے اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا اس کے عیب کو نہیں دیکھتی ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھتی ہے۔ دوسرے کی دنیا بنائیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے، باقی لوگ سمجھداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں وقت کی تنقید سے مرعوب نہیں، تنقید نے اے دوست سنوارا ہے مجھے، دنیا کے سہارے کا میں قائل ہی نہیں، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے مجھے، تصور عرش پہ ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمین میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اللہ کے گھر کو چندے سے سجدے سے آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل مختصر وقت میں 3 منٹ میں پہلا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ کا خوف۔ اللہ آپ کو یہاں بھی بنا دے گا، وہاں بھی بنا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آگ جل رہی ہے، اس میں چھوٹی لکڑی جا رہی ہے، سب سے پہلے چھوٹی لکڑی جلتی ہے، اس کے بعد موٹی لکڑی جل رہی ہے، موٹی لکڑی جل رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آگ کو دیکھ کر کے۔ کہا آگ کو دیکھ کر کے کیوں رو رہے ہو؟ کہا جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ کہ تم بچے ہو جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، چولہے میں جو لکڑی ڈالتی ہے سب سے پہلے چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے، اس کے بعد موٹی لکڑی ڈالتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹی ٹی نے کہا کہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جہاں سفر آپ کا ختم ہوگا وہاں تک میں جاؤں گا۔ عالم دین تھے، بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا گناہ ہے۔ کہا کہ میرا سفر اس سے بھی آگے ہے، کہا وہاں تک ٹرین ہے، اس سے آگے نہیں جائے گی، کہا میرا سفر آخرت تک ہے، خدا پوچھے گا بغیر ٹکٹ کے سفر کیوں کیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کوئی عمل قبول ہو جائے، جانتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے، پوری دنیا کو اللہ سونا بنا کر کے گود میں ڈال دے، اس سے بڑھ کر کے ہے کہ کوئی عمل اللہ کے دربار میں آپ کا قبول ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ایک نماز قبول ہو جائے میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور جو عمل قبول ہو جائے اس کو چھوٹا نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوا، آپ نماز پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اس نماز پر آپ کو ثواب ملے گا، یہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی اور اللہ آپ پر آسمان سے مہربان ہو جائے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ تین طرح سے لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ پہلا ڈر یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں ہے، اس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، ہم مرتے مرتے جیتے جیتے کفر اور شرک نہیں کریں گے، اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ آخری تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کریں گے، جو رسول کو پسند ہے وہ کام کریں گے، جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہوگا وہ کام نہیں کریں گے۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی شکایت نہیں کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، یہ تقویٰ ہے۔ جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں اللہ کو یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دھیان سے سنیے گا، آپ کے دماغ کو بھی میں ٹٹول رہا ہوں کہ آپ جلسے میں ہیں یا سسرال میں، پتہ ہو جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کو یاد رکھیں گے، جب اس کی نعمت کھائیں گے اس کا نام لے کر کے کھائیں گے، جب نعمت نہیں ملے گی تو صبر کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت اچھے ماحول میں نکل گیا۔ دیکھ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا دریا کی روانی میں، کیا تو نے نہیں دیکھا دریا کی روانی میں، بہتے ہوئے پانی میں تیور بھی تو اس کا ہے، تو نوح کا بیٹا ہے، تو نوح کا بیٹا ہے، کچھ بس میں نہیں تیرے، کشتی بھی تو اس کی ہے، لنگر بھی تو اس کا ہے، عظمت سے حقیقت سے منہ موڑنا چاہا تھا، کچھ ہاتھیوں والوں نے گھر توڑنا چاہا تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کمزور پرندوں نے کس طرح حفاظت کی، وہ گھر بھی تو اس کا ہے، کس طرح حفاظت کی، وہ گھر بھی تو اس کا ہے۔ خدا کے حوالے سے پیغام نکل گیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھے رمضان میں آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنس گئے ہیں، سوچا تھا کہ بالکل نکل ہی جائیں گے، ہم کو پھنسانا بھی آتا ہے، نکالنا بھی آتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت نبی کی سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی کا گھر کہاں ہے؟ مکہ۔ ہجرت کہاں کر کے آئے؟ مدینہ۔ لیکن بچہ بچہ جانتا ہے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کو کونے کونے کا آدمی جانتا ہے۔ کیسے؟ مکہ میں حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو نبی کے دشمنوں نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان سے کہا، ان سے کہا، ان سے کہا، ان سے کہا، دشمن نے دشمنی میں کہا، اللہ نے اس بہانے سے میرے نبی کے نام کو پوری دنیا میں چمکا دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ اس کرسی کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو لکڑی کے اوپر ہاتھ ہوتا تھا، جب یہ کرسی ختم ہو گئی تو یہاں سے لکڑی ہٹ گئی، لکڑی کو یہاں سے ہٹا کر کے وہاں رکھ دیا، وہ لکڑی رونے لگی، کیوں؟ نبی سے جدا ہو گئی۔
तो रोना शुरू किया। नबी हमसे जुदा हैं, हमें कितना रोना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आपके सामने आ रही है। ये जो मकान आपके सामने नजर आ रहा है, इस पर अगर किसी को चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा? सीढ़ी से चढ़ना होगा। अगर सीढ़ी नहीं है तो कैसे चढ़ना होगा? किसी के कंधे पर पैर रखेगा, उसके बाद चढ़ेगा। काबे में सीढ़ी नहीं थी और छत पर चढ़ना था, तो हज़रत अली से कहा, अल्लाह के रसूल ने, तुम झुको, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठता हूँ, तुम मुझे उठाना, मैं छत पे चढ़ जाऊँगा। हज़रत अली ने कंधे पर उठाना चाहा तो नहीं उठा सके। क्यों? नबी हज़रत अली इतने ताकतवर, नबी को क्यों नहीं उठा सके? नबूवत का बोझ था, इसलिए नहीं उठा सके। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मोती है, इतना कीमती होता है कि अगर किसी को हासिल हो जाए तो 17 नस्ल तर जाती है। मोती हासिल हो गया, बादशाह ने कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ, इत्मीनान के साथ निकल रहा जलसा, दूसरा पैगाम चल रहा है, मोहब्बत से सुनने, तेजी के साथ निकल रहा है। मोती बहुत कीमती होता है। आपके हाथ में जो नोट है ये छपता है बैंक से, बैंक आपको पैसा देता है, बैंक को हम क्या देते हैं? मोती देते हैं। वो मोती लेता है, हमको पैसा देता है। अब अंदाज़ा कीजिए मोती कितना कीमती होता है। जिसको हासिल हो गया वो मालामाल हो जाता है। मोती मिला है बादशाह को, बादशाह ने गुलाम से कहा, इसको पत्थर से तोड़ दो। किसी ने नहीं तोड़ा। गुलाम को जैसे हाथ में आया, उसने पत्थर से पत्थर मार करके तोड़ दिया। अरे बेवकूफ़, तुमने इतना कीमती मोती तोड़ दिया। अगर मोती नहीं तोड़ता तो बादशाह का हुक्म टूटता। मेरे सामने बादशाह के हुक्म की कीमत है, मोती की कोई कीमत नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने, आप देखेंगे जब जलसा होता है तो लोग नारा मारते हैं। नारा क्या मारते हैं? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो किसी कहने वाले ने कहा, रे दामन पहले पकड़ो तो सही। पकड़ा तो है, नहीं छोड़ोगे कैसे? अब गौस के हवाले से जरा सुनिएगा। 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 ईस्वी में वफात पाए। वो कहते हैं कि कोई अगर मुसलमान है, मस्जिद के बराबर में उसका घर है, मस्जिद के बराबर, उसको छोड़ दीजिए, वो पसीना टपकता रहेगा। अगर हवा आएगी फिर भी पसीना टपकेगा, उसको हटा दीजिए। ध्यान आप लोग इधर दीजिए, जलसा आपका ख़त्म हो रहा है। आप तो बैठ गए, मेरा तो कलेजा पानी हो रहा था कि पता नहीं आप भागे, हम आपके पीछे भागे और ये पूरा मजमा खाली हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ध्यान से सुनिएगा। गौसे पाक मस्जिद के बराबर में घर है, आज़ान सुनता है, सुस्ती की वजह से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। ज़ोहर का वक्त निकल गया, असर का वक्त हो गया। गौसे पाक फरमाते हैं, वो मुसलमान नहीं रहा, ईमान उसके सीने से निकल गया। अरे छोड़ दीजिए उसको, ईमान सीने से निकल गया। गौसे पाक कहते हैं, नमाज छोड़ करके कोई गौसे पाक का दामन पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। गौसे दामन का हाथ उसी के हाथ में रहेगा जो नमाज का पाबंद होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 पागल थे, एक नीचे बैठा हुआ था, एक ऊपर बैठा हुआ था। नीचे वाला पागल कहता है दुनिया से कि हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? तो लोगों ने कहा हम नहीं पहचानते। कहा मैं नबी हूँ। तो इससे ऊपर वाला जो पागल बैठा हुआ था वो कहता कि ये झूठ बोल रहा है, अगर ये नबी होता तो मैं खुदा हूँ, मैंने इसको कहाँ नबी ने बनाया है? तो पता चला कि ये हाफ है, वो फूल है। इसने तो नबी होने का दावा किया, उसने खुदा होने का दावा किया। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, हमारे नबी आखिरी नबी थे। अगर कोई इस तरह मानता है तो उसका ईमान चला गया। इंशाअल्लाह इस गए गुजरे दौर में दुनिया के लालच में अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कादियानी नहीं बनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे समाज में एक कुत्ता जब पागल होता है तो वो भागता रहता है। भागता क्यों आपको पता है? वो पानी से भागता है, पानी से डरता है। जब कुत्ता पागल होता है तो वो चैन से बैठता नहीं है, भागता है। भागता क्यों है? वो पानी से भागता है, पानी से महरूम हो जाता, पानी से भागता है। पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं, कुत्ता भी मर जाता है। जो आदमी सुन्नत को छोड़ेगा, बिदअत पर खड़ा होगा, उसको तौबे की तौफीक नहीं होगी। जैसे कुत्ता मरता है वैसे ही आदमी मर जाएगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है,
نبی کا نام آئے گا جھوم جائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اور جب نبی کا حکم آئے گا تو منہ موڑ کر کے گھوم جائیں گے, ہاتھ اٹھائیے. یہاں پھنس گئے. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے. زمزم کا سرو تسنیم لکھ نہیں سکتا, اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا. میں اگر 7 سمندر نچوڑ دوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا. میرے پیغمبر کا نام ہے جو میری زباں پر چمک رہا ہے. گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں, گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں, لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے. میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا, لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں, لگا کہ کاغذ دھڑک رہا ہے. میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ, میرے خدا کی ادائیں ہیں یہ, کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے. ایک مثال سنا دیتا ہوں, اجازت ہے سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. ہاں ماشاءاللہ, یہاں پھنسے, سوچ رہے تھے کہ نکل جائیں گے. میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں جب تک جلسہ مکمل نہ ہو جائے. مشاعرہ چل رہا تھا, کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا, اس کا کان کٹا ہوا تھا, ماں کے پیٹ سے اس کا کان کٹا ہوا تھا. وہ آیا شعر پڑھنے کے لیے تو کہتا ہے, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے انعام, ادھر سے انعام, ادھر سے انعام. ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے, دوسرا مصرع لگا نہیں رہا ہے. بیچ کا آدمی جب سنتے سنتے پک گیا, تھک گیا, اس نے کھڑے ہو کر کے کہا, او شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے یا میں جوڑا لگاؤں؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. سوچا کہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کمائی پر کمائی ہو رہی تھی. تو اس نے کھسیا کر کے کہا کہ آئیے آپ ہی جوڑا لگا دیجئے, میں اپنے مصرع بھول گیا ہوں. یہ سوچ کر کے کہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر کا باپ تھا. وہ سیدھے آ گیا اسٹیج پہ, کہا دیکھیے آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے, آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے, میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا اس شرط پر کہ آپ برا نہیں مانیں گے. اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے, آپ مصرے کا جوڑا لگاؤ گے مجھے خوشی ہوگی. کہ آپ اپنا مصرع پڑھیے. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. دعا کا اثر آج کام آ رہا ہے, خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے. یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد, فرشتوں کا ہم سلام آ رہا ہے. بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے, وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے. ماں بہنوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, آپ لوگ بیداری کے ماحول میں سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لاٹھی سے خبر لیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دانا پانی سب بند ہو جائے گا, دھیان سے رکھیے گا کہاں ہاتھ اٹھانا. تیسرا پیغام لے کر کے ماں بہنوں کے حوالے سے آ رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. رات میں شوہر نے خواب دیکھا, صبح کو رونے لگا. بیوی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا خواب دیکھا ہے کہ تو مر گئی ہے.
میں رانڈ ہو گیا، تو مر گئی ہے میں رانڈ ہو گیا، تو جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ کہا کہ آپ مت روئیے، آپ مت روئیے، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ زندہ رہیں بھلے میں ہی بیوہ ہو جاؤں، آپ زندہ رہیں بھلے میں ہی بیوہ ہو جاؤں۔ دوسری مثال دھیان سے سنیے گا، جو کام مرد سے نہیں ہوتا وہ عورت سے ہو جاتا ہے، چٹکی میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ امیر اور غریب دونوں دوست تھے، کہا اس کی دوستی توڑوا دو۔ امیر کی دوستی ہوتی ہے امیر سے، غریب کی دوستی غریب سے ہوتی ہے۔ یہ امیر غریب دونوں دوست ہو گئے، اس کی دوستی جو توڑوا دے گا انعام ملے گا۔ ایک لڑکی نے کہا 1 منٹ میں توڑوا دوں گا، 1 منٹ میں توڑوا دوں گی، 1 منٹ میں دوستی ٹوٹ جائے گی۔ لڑکی جنگل میں لکڑی جمع کرنے لگی، جب بوجھا جمع ہو گیا تو بادشاہ کا لڑکا جا رہا تھا، دونوں دوست، تو کہا کہ اس لکڑی کو میں اٹھا نہیں سکتی، کوئی آ کر کے اٹھا دو۔ تو ایک دوست نے کہا جاؤ تم اٹھا دو۔ جب وہ اٹھانے لگا تو لڑکی ہنس رہی ہے، ہونٹ ہلا رہی ہے، لڑکی ہنس رہی ہے، ہونٹ ہلا رہی، کچھ بول نہیں رہی ہے۔ اور جب اس نے اٹھا لیا تو کان سٹا کر کے منہ ہلایا، مسکرایا، کچھ نہیں کہا۔ اب جب یہ لڑکا اپنے دوست کے پاس پہنچا تو کہا کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ تو پاگل معلوم ہے۔ کہا نہیں تم ضرور کچھ چھپا رہے ہو۔ 1 منٹ میں دوستی ختم ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ رات کا سناٹا ہے، 3 لڑکی کپڑا بن رہی ہے، کانٹے پہ کپڑا بن رہی ہے، اور یہ روشنی جو جنریٹر کی روشنی ہے، یہ روشنی ہے چراغ کی روشنی ہے۔ اور بادشاہ گشت کر رہا ہے کہ دیکھیں کون میرے خلاف ہے، کون میرے حق میں ہے، کون میرا دشمن ہے، کون میرا دوست ہے۔ تو ایک لڑکی کہتی وہ جا رہا ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ نہیں ہے، تیسری لڑکی کہتی وہی تو ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ لڑکی دشمن معلوم ہوتی ہے۔ پولیس والے کو کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ۔ جب تینوں لڑکی قریب آ گئی تو ایک لڑکی کہتی وہی تو ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے۔ اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا کہ پہلی بار کیا کہا نہیں سمجھا، دوسری بار کیا کہا نہیں سمجھا۔ تو لڑکی سے کہا کہ سمجھاؤ تم نے کیا کہا، وہ جا رہا ہے، وہ نہیں ہے، وہی تو ہے، کیا مطلب ہوا؟ تو کہا کہ حضور جس وقت اس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، اس نے آپ کو مراد نہیں لیا، بلکہ تیل جا رہا، اجالا جا رہا تھا، تیل ختم ہو رہا تھا، تو کہا وہ جا رہا ہے یعنی اجالا جا رہا ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے، تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے، تیل تو ہے، پھر اجالا کیوں جا رہا ہے، یہ مطلب تھا۔ کہا کہ دوسری بار کیا کہا، وہی تو ہے، وہ ہوتے تو وہ ہوتے، وہ نہیں وہ تو ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہا حضور معاف کیجئے گا، جس لڑکی نے کہا وہی تو ہے یعنی یہ بادشاہ نہیں ہے، بیل ہے، مرد ہو کر کے عورت کی بات نہیں سمجھتا ہے، وہی تو ہے یعنی بیل ہے۔ تو دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے، بیل ہوتے تو سنگ ہوتے اور دم ہوتی، دونوں تو نہیں ہے۔ تو تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے، اگر بیل نہیں تو گدھا تو ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں 4 کام میں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی گھر میں رہتی ہے اٹیچر پھٹیچر، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو بن سور کر کے نکلتی ہے، آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ کیوں؟ گھر کے اندر بننا سورنا ہے شوہر کے لیے، گھر سے باہر بن سور کر کے نہیں نکلنا ہے۔ اس پر آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ بیوی شوہر کی خدمت نہیں کر رہی ہے، شوہر ہی کو بیوی کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، اس پر بھی شوہر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ شوہر نماز پڑھ رہا، بیوی نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، نماز سے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس پر اگر ہاتھ اٹھائے شوہر تو گناہ نہیں ہوگا۔ گھر سے باہر نکلتی ہے، شوہر کی اجازت نہیں لیتی، اس پر اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام تھا شمعون علیہ السلام۔ ان کی بیوی نے دشمن کے حوالے ان کو کر دیا۔ کیسے کیا؟ سونے کے لالچ میں، کپڑے کے لالچ میں۔ عورت 2 جگہ پھسلتی ہے، کپڑا کا لالچ دیا، پھسل گئی، زیور کا لالچ ملا، پھسل گئی۔ یہ زیور تو دوبارہ مل سکتا ہے، یہ کپڑا تو دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن جو عزت چلی گئی وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے آج کے دور کا لڑکا موبائل میں دیکھ کر کے لڑکی سے نکاح کرتا ہے۔ واٹس ایپ کی لڑکی ہے،
کھلے بال والی ہے، آدھا کپڑا والی ہے، ناچنے والی، ڈانس کرنے والی ہے، اس لڑکی سے نکاح کرتا ہے، جانتے وہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ پیسے کی مالک ہو جاتی ہے اور اس کی پیٹھ پر لات مار دیتی ہے. یہ گھر کا گدھا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. وہ لڑکی پاکٹ مار ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند سے شادی کیجئے، موبائل کی لڑکی سے شادی مت کیجئے. وہ زہر کھلا کر کے آپ کو مار دے گی، روپیہ پیسے کی مالک ہو جائے گی، آپ کو اکیلا چھوڑ دے گی، آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. 2-3 مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. داماد آیا سسرال تو بڑھیا ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا. وہ سوچ کر کے آیا تھا کہ دیسی مرغا ملے گا کھانے کو، لیکن ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا تو داماد کو غصہ آیا. یہ جیل خانہ ہے کہ مہمان خانہ ہے؟ یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے؟ مرغا کیوں نہیں ہے، یہ کھچڑی کھلا رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی بہت اچھی غذا ہوتی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ بڑھیا چالاک ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے. تو داماد نے کہا کھچڑی تو دے دیا، گھی تو دے دو. تو کہا گھی لا کر کے دیا، گھی زیادہ پڑ گیا. بڑھیا کو لالچ ہو گیا کہ گھی زیادہ پڑ گیا ہے، سارا گھی داماد ہی کھا جائے گا. تو بڑھیا نے دماغ لگایا، کہا کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو، زیادہ برکت ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ بڑھیا اکیلے کھانے نہیں دے گی. کہا آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو. تو بڑھیا نے دماغ لگایا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف ٹاننا ہے. تو کہتی ہے بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میں میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹان لیا. داماد نے دیکھ لیا کہ بڑھیا بہت ہوشیار ہے، دیکھیے کس حساب سے گھی کو ٹانا ہے. تو داماد کہتا اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سادہ گھی ادھر ٹان. دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے. پنجاب سے شوہر آ رہا تھا، اس کو بندر ملا، چھوڑ دیا آ گیا. بیوی سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں تمہارے لیے بندر خرید کر کے لا رہا تھا. تو بیوی کہہ رہی تھی کہ افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے سب سے بڑے بندر تو آپ ہی. بیوی پوچھتی ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو آپ بہت محبت سے بات کرتے ہو، جب مہمان گھر سے چلا جاتا تو لاٹھی سے بات کرتے ہو. تو شوہر نے کہا جیسی تو ہے ویسا میں ہوں. جب تو گھر میں رہتی ہے اٹیچر پھٹیچر رہتی ہے، نیا کپڑا نہیں پہنتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو نیا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے. جیسی تو ہے ویسا میں ہوں. انشاءاللہ جیسے بیوی چلائے گی ویسے چلیں گے. ہاتھ اٹھائیے. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے. ہاتھ اٹھائیے. دیکھیے کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں. یارو مجھ کو نکالو اس گھر سے، مجھ کو بیوی اداس رکھتی ہے، تاکہ سرزد نہ مجھ سے غلطی ہو، ڈنڈا ہر وقت پاس رکھتی ہے. کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا. مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا. کس قدر فیشن نے اس کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے اس کا حال پتلا کر دیا. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارے، غلطی نہیں پکڑانا چاہ رہے. اللہ جزائے خیر دے، میاں بیوی کے رشتے کو برقرار رکھے. 3 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ نکل جائے گا. 15 سے 20 منٹ کے لیے جلسہ آپ کا رکا ہوا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ مصیبت
इंसान को आती है उससे घबराना नहीं है। आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर मुसीबत आएगी, एक मुसीबत से छुटकारा पाएंगे फिर दूसरी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन इससे घबराना नहीं। आपका मुकद्दर अल्लाह चमकाने वाला है। मुसीबत आने का मतलब है मुकद्दर अल्लाह आपका चमकाने वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? 18 साल। एक रिवायत कितने साल? 12 साल। एक रिवायत कितने साल? 7 साल। सब्र किया, अल्लाह ने नवाजा, माल भी बढ़ा दिया, उम्र भी बढ़ा दिया, सेहत भी बढ़ा दिया। जब मुसीबत आए तो अल्लाह 3 चीज़ बढ़ाने वाला है, उम्र भी बढ़ाएगा, सेहत भी बढ़ाएगा, माल भी बढ़ाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुनिएगा 3 मिनट का पैगाम। एक आदमी था, वो लुंगी ही में रहता था, पायजामा नहीं पहनता था, लुंगी ही में रहता था। उसका भाई बादशाह है और बादशाह का भाई लुंगी में है। अब लुंगी में ऑफिस में जाएंगे, आपको डीएम कहेगा लुंगी में कैसे आ गए, पैंट में आइए, पायजामा में आइए। उसका भाई लुंगी पहनता था। उससे किसी ने कहा कि तुम पायजामा पहनो, इससे बादशाह की बेइज्जती हो रही है। तो कहा पायजामा पहनेंगे? कहाँ पायजामा पहनो? कहा अगर पायजामा पहनेंगे तो फिर कुर्ता भी पहनना पड़ेगा। कहाँ कुर्ता भी पहनना होगा? कहा फिर पगड़ी भी बांधनी होगी। कहाँ पगड़ी भी बांधनी होगी? कहा फिर घोड़े पर सवार भी होना पड़ेगा। कहाँ घोड़े पर सवार होना होगा? कहा नौकर चाकर भी दायां बायां होना चाहिए। कहाँ वो भी होगा? कहा बड़का महल होना चाहिए। कहा वो भी होगा? शादी भी करनी पड़ेगी तो हाँ, ससुराल भी जाना पड़ेगा। हाँ। कई सारी मुसीबत पायजामा की वजह से है, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी। दूसरी वजह आपके सामने आ रही, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने, आपने देखा होगा ये 22 बीटी नदी के किनारे है बिल्कुल। अभी कारी रुहुल्लाह के साहब के साथ हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो घबरा रहे थे। इतना बड़ा बड़ा अड्डा था, ये गड्ढा था, ये कब्र, जिंदा ही के लिए कब्र बना हुआ था। पता नहीं इस गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी के साथ हम लोग दफन हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल क्लियर रोड बन गया। अल्लाह आपको, आप लोगों को और तरक्की से माला माल फरमाए, आप लोगों की मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए। कितनी बड़ी मुसीबत थी, गौर कीजिए, कितना बड़ा बड़ा अड्डा था, गड्ढा था। अल्लाह ने आपकी मुसीबत को दूर किया। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये नदी के किनारे एक आदमी बैठ करके रहता था, टोह में रहता था। कोई चीज़ अगर उसको बहते हुए मिल जाए उस पर कूद जाता था, ले करके आ जाता था। सैलाब के ज़माने में बांस बह जाता है, कपड़ा बह जाता है, बोरा बह जाता है, उसको आदमी चुनने के लिए कूद पड़ता है। इत्तिफाक से काली काली चीज़ नज़र आई, वो सोचा कि भैंस का बच्चा है या भैंस है। जैसे ही वो कूदा, उस काली चीज़ ने उसको पकड़ लिया। अब ये डूब रहा पानी पी रहा, डूब रहा पानी पी रहा, डूब रहा पानी पी रहा। 22 बीटी के जितने लोग थे, अरे कहा कि क्या हो रहा है, अरे उसको छोड़ दो, भारी चीज़ है, नहीं उठा पा रहे हो, खाली आ जाओ, जान बचाओ। तो वो कहता है यार मुसीबत तो हमको छोड़ नहीं रही है, मुसीबत को तो हम छोड़ना चाहते हैं, ये भैंस नहीं है, ये भालू है, इसने हमको पकड़ लिया, मुसीबत हमको छोड़ नहीं रही है। 3 काम अगर करेंगे तो आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। गुनाह करेंगे, गलत कमाएंगे, गलत माहौल में रहेंगे, आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। दुनिया की परवाह नहीं करनी है कि दुनिया क्या कहेगी, ये देखना है कि खुदा क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है। दुनिया को देख करके चलेंगे, दुनिया वाले आपको चलने नहीं देंगे। घोड़ा पर बाप भी सवार है, बेटा भी सवार है। बस्ती से गुजरे तो लोगों ने कहा कि कितना बेशरम आदमी है, 2-2 आदमी एक साथ घोड़े पर बैठ गया है, घोड़े बेचारे की भी तो जान है। दोनों उतर गए, आगे चले तो आगे वाली बस्ती ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है, सवारी मौजूद है, पैदल चल रहा है। तो बाप बैठ गया, बेटा पैदल चल रहा है। तीसरी बस्ती में गया तो कहा कि कितना बेशरम बाप है, खुद तो सवार है और अपने बच्चे को पैदल चला रहा है। बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। अगली वाली बस्ती ने कहा कि देखिए कितना बेशरम बेटा है, बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है, ये सवार है। बेटा उतर गया। अब दोनों बाप बेटे ने मिल करके घोड़ा को कंधे पर ले लिया। जब चौथी बस्ती में गए तो कहा कि कितने बेवकूफ़ आदमी हैं, घोड़े पर लोग सवार होते हैं, इन्होंने घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया। तो बाप ने कहा न ऐसे चैन न वैसे चैन, दुनिया को देखोगे तो दुनिया चैन से तुमको नहीं रखने देगी। खुदा को देखना है, रसूल को देखना। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाला है रबीउल अव्वल का महीना, 12 रबीउल अव्वल का महीना। आप उस दिन में क्या करेंगे? नबी पैदा हुए,
آپ اس دن میں کیا کریں گے؟ نبی وفات پائے. اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو نبی نے اسی دن وفات پائی ہے. اگر آپ غم مناتے ہیں تو نبی نے اسی دن ولادت پائی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے کہ اسی دن آپ غم منائیں، اس لیے اسی دن وفات ہے، اس لیے اسی دن خوشی ہے، اس لیے اسی دن غم ہے. اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں جشن نہیں منانا ہے، جائزہ لینا. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجیے. کیک کاٹیں گے، 12 ربیع الاول منائیں گے، ہاتھ اٹھائیں. ہاں یہاں آ کر کے پھنسے. ذرا دھیان رکھیے. ایک بات اور، ابھی آپ دیکھیں گے جلسہ میں آنے سے پہلے نعرہ لگتا ہے، مقرر آئے شاعر آئے نعرہ لگے گا. جب جلسہ ختم ہو جائے گا تو لوگ مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ کرنے میں پوچھتے خیریت تو ہے، خیریت تو ہے. تو خیریت لیا جا رہا ہے ایک آدمی سے. اس نے کہا میری خیریت کیا پوچھتے ہو، میری تو زندگی ایسی ہی ہے، نہ خدا خوش ہے، نہ میں خوش ہوں، نہ شیطان خوش ہے. کہہ رہے کیسی زندگی گزار رہے؟ کہا شیطان کہہ رہا شراب پیو، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، شیطان خوش نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے میری بندگی کرو، یہاں بھی وہاں بھی وہ ہم سے ہو نہیں رہی ہے. دل کہہ رہا امیر بن جاؤ، میرے پاس پیسہ ہے نہیں، تو میری زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے. 3 دنیا ہے، ایک دنیا میں راحت ہی راحت، اس کا نام جنت ہے. ایک دنیا جہنم ہے، اس میں مصیبت ہی مصیبت ہے. ایک دنیا ہے کبھی راحت ہے کبھی مصیبت ہے، جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. راحت ملے گی اللہ کا شکر کریں گے، مصیبت ملے گی صبر کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت، بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس دنیا میں آپ جی رہے ہیں، اسی دنیا کی مثال آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. باپ بخیل ہے، بیمار پڑ گیا، بیٹا سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے علاج میں کتنا پیسہ لگے گا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور 1 لاکھ روپیہ لگے گا، اس کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہوگا. کہا یہ بتاؤ کہ میں اگر مر جاؤں تو کفن دفن کرنے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ کہا کہ صرف 5,000. 5,000 سے زیادہ نہیں لگے گا. جب آدمی بخیل ہوتا ہے تو اس کو جان کی قدر ہوتی ہی نہیں ہے، ایمان کی قدر ہوتی ہی نہیں ہے. سخی بنیں گے، بخیل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مسجد کو چندہ دیں گے، وعدہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ڈاکٹر کو فیس آج دیں گے، مدرسے کو چندہ مرنے کے بعد دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر یہاں سمجھ میں آ رہا. بخیل ہے، 1 نمبر کا کنجر ہے. بیٹا کہتا ہے ابا علاج میں 1 لاکھ روپیہ لگے گا. تو باپ کہتا اگر میں مر جاؤں تو کتنا پیسہ لگے گا؟ کہا 5,000. کہا بیٹا اس میں کم خرچ ہو رہا ہے، اس میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، میرا علاج مت کراؤ، مجھے مرنے دو، پیسہ تو بچے گا. مجلس تھی، بادشاہ نے ایک سوال کیا، میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ایک سامنے بھومیار بیٹھا ہوا تھا، یہ دیکھیے لنگی تول کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں مجھ سے غلطی ہوئی میرا گریبان پکڑ لے گا. اسی طرح کا بھومیار بیٹھا ہوا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ میری ترتھی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور آپ سخی آدمی ہیں، دیتے دیتے گھس گیا، مال دیتے دیتے آپ کا گھس گیا. تو کہا بے وقوف مت بناؤ، تمہارے ہاتھ میں بال نہیں ہے. کہا حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا ہے. کہا میں الو کا پٹھا بھینس کا انڈا نہیں ہوں، اتنا بڑا جو مجمع ہے کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں ہے. کہا حضور میرا لیتے لیتے آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، اور ان لوگوں کا افسوس کے مارے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا ہے. انشاءاللہ دعا سے پہلے اس مسجد کو دل کھول کر کے تعاون کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، جم کر کے کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، جم کر کے انشاءاللہ کرنا ہے. نہ پوچھو زیست، نہ پوچھو داستان زیست کیسے مختصر کی ہے. دل مضطرن مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے. نہ پوچھو داستان زیست کیسے مختصر کی ہے، نہ پوچھو داستان زیست کیسے مختصر کی ہے. دل مضطرن مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے. کسی سے کیا کہے قلب و جگر میں زخم کتنے ہیں.
ہمیں ہی خود خبر ہے، ہمیں ہی خود خبر ہے جو بھی اپنے گھر کی حالت ہے، ہمیں ہی خود خبر ہے جو بھی اپنے گھر کی حالت ہے۔ 2 پیغام رہ گئے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ سن لیں گے تو جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سن کر کے جانا ہے، جلسہ مکمل ہونے جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے، دھیان سے سنیے گا۔ مصیبت میں اللہ اللہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ راحت میں سالی سالہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں، آپ کی بیداری کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہا ہے۔ اور 2 پیغام صرف باقی رہ گئے، آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ محبت نے آپ نے سن لیا، یہ پورے علاقے کا پہلا جلسہ ہے کہ 12 بج جانے کے بعد بھی آپ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو غیب سے جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آپ کا بچہ اگر بے روزگار ہے اللہ اس کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ آپ کے گھر میں بیماری ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ 2 پیغام رہ گئے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھر گھر سے جھگڑا کیسے ختم ہوگا یہ راستہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، علاج بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تیر رہا ہے بچھو، ڈوب رہا ہے بچھو تالاب میں۔ آدمی وضو کر رہا ہے، نمازی، ترس آیا یا ڈوب جائے گا، انگلی بڑھا دیا، بچھو انگلی پر جیسے ہی چڑھا، اب اس کو پھینکنے والا تھا کہ اس نے کاٹ لیا، نیند حرام ہو گئی، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ بچھو کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے، سانپ سے بھی زیادہ۔ اب اس نے جو کاٹا تو اس کی وجہ سے رات میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو دشمن اچھا ہی تھا کہ ڈوب رہا تھا، ڈوبنے دیتے اس نالائق کو، آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، میں اپنی عادت سے مجبور تھا۔ وہ بچھو تھا، اس کا ڈنک مارنے کی اس کی عادت ہے، میں انسان ہوں مجھے ڈنک کھانے کی عادت ہے۔ 2 مثال آپ کے سامنے ہے، دھیان سے رکھیے گا۔ یہ جو نیا مکان ہے، اس مکان سے پہلے اس کی بنیاد کھودی گئی ہے، اس کے بعد یہ مکان بنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بنیاد کھودنے میں کلسی نکل جاتی ہے، نیچے سے سونا نکل جاتا، وہ آدمی راتوں رات مالا مال ہو جاتا۔ زمین بیچنے والے نے زمین بیچ دیا، خریدنے والے نے خریدا، اس کو جب کھودنا شروع کیا اس میں دیگچا نکل گیا، اس میں سونا بھی تھا چاندی بھی۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہو رہا ہے، وہ زمین والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دیگچا نہیں ہے، تمہارا دیگچا لے جاؤ۔ زمین والا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیچ دیا، تمہاری قسمت سے ملا ہے، تم رکھو۔ وہ لینے کے لیے تیار نہیں، یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے کیسا دور تھا، کیسی سچائی تھی، کیسا انصاف تھا۔ زمین والے نے زمین بیچا، اس میں دیگچا نکلا، خریدنے والے نے اس کو خریدا، دیگچا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حرام ہو جائے میرے کے لیے، تمہاری زمین کے اندر نکلا ہے، ارے میں نے زمین بیچ دیا، دیگچا تمہارا ہو گیا، یہ لینے کے لیے تیار نہیں، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جھگڑا عدالت میں پہنچا، سر پکڑ کر کے حاکم بیٹھ گیا۔ اللہ، کیسا دور ہے بھائی، دیگچا کو دیکھتے ہی آدمی چھپاتا ہے، لیکن یہ کیسا آدمی ہے کہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو بیٹا ہے، کہاں بیٹا ہے؟ ان سے پوچھا کہ تم کو بیٹی ہے، کہاں بیٹی ہے؟ کا مسئلہ حل ہو گیا، دونوں کی شادی کرا دو اور یہ دیگچا دونوں کو تحفہ میں دے دو، آم کا آم گٹھلی کا دام۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مثال مشہور ہے، آم بوگے آم کاٹنے کو ملے گا، ببول بوگے ببول کاٹنے کو ملے گا، آم کاٹنے کو نہیں ملے گا۔ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا اس گڑھا میں وہ خود گر جائے گا، جو دوسرے کے اوپر تلوار اٹھائے گا وہ اس تلوار سے ہلاک ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی اعلان کر رہا ہے بادشاہ کے دربار میں، جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس آدمی کو بلایا، تم بہت اچھے آدمی ہو، اسی طرح اعلان کرتے رہنا۔ دوسرے آدمی کو حسد ہو گیا، کہا ادھر آؤ میرے یہاں ناشتہ کر لو، اس کو پیاز کھلا دیا، لہسن کھلا دیا اور بادشاہ کے برابر میں بٹھا دیا۔ بادشاہ کے آگے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ یہ میرے سامنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حاسد نے شکایت کر دیا۔ اب مولانا سوچیں گے کہ ہم کو بدنام کیا جا رہا، مثال ہے۔ حاسد آدمی نے شکایت کیا کہ حضور یہ منہ پر اس لیے ہاتھ رکھے ہوا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ کو اتنا سننا تھا، جلال آیا، خط لکھا، اس آدمی کو بلایا، یہ خط لے جاؤ فلاں وزیر کو دے دو۔ اب وہ جانے ہی والا تھا کہ یہ وزیر آ گیا جو اس سے حسد کرتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ میں خط پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو سمجھ میں آ کے لگتا کہ انعام ملنے کے لیے جا رہا ہے. کہا یہ خط مجھے دے دو. وہ لے کر کے گیا, اس کی گردن مار دی گئی. جو خط لے کر کے آئے گا اس کی گردن اڑا دو. حاسد جو تھا اس کی گردن اڑ گئی, اور جس کو وہ مارنا چاہتا تھا وہ زندہ ہے. بادشاہ کو حیرت ہوئی, میں نے تمہارے بارے میں خط لکھا تھا کہ اس کو ہلاک کر دو, تم زندہ ہو, وہ مر گیا. کہا حضور اسی نے مجھے پیاز کھلایا تھا, میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی, آپ کے منہ سے بدبو نہیں آ رہی تھی, میں اپنی بدبو سے آپ کو بچا رہا تھا. تو اس نے بڑا اچھا کہا, اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس گڑھے میں گرتا ہے. جو دوسرے کو رسوا کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کرتا ہے. جو دوسرے کو پریشان کرنا چاہتا ہے دنیا اس کو پریشان کرتی ہے. دھیان سے سنیے گا. حسد ایک لفظ ہے, اس میں 3 لفظ آتا ہے, 3 حرف ہیں. پہلا حرف ہا ہے, اس کا عدد ہے 8, سین اس کے ہیں 60, دال اس کے ہیں 4. کتنے ہو گئے؟ 72. ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا, 72 فرقہ جنت میں